دیکھیے لاہور قلعہ جو ہے وہ ہمیشہ سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہا till General Musharraf's times when it was delegated to the province of Punjab. So since then they were managing it, but it was 2014 2012 میں WCLA بنتا ہے, 2 سال بعد ہمیں قلعہ جو ہے منتقل کر دیا جاتا ہے. پھر بھی اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ آرکیالوجی کے پاس رہے, جو کہ کوئی 1.5 سال پہلے وہ بھی ہمیں منتقل کر دیے گئے ہیں. Now we are fully in charge of the Lahore fort. And during these last 8 years, 10 years, lot of work has gone into Lahore Qila. اتنا کام ہے کہ اس کے لیے پورا ایک سیشن چاہیے آپ کو بتانے کے لیے, لیکن کم از کم کیونکہ قلعے کے اندر ہی کوئی 25-30 سب مونیومنٹس ہیں, اور ان مونیومنٹس میں سے بیشتر پر کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے. تو ہم نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ کوئی اس کا ایک حصہ بھی بند نہیں رہے گا, یا شٹ ڈاؤن نہیں ہوگا, یا نگلیکٹ نہیں ہوگا. تو یہ جو ایریا جس کی میں ذکر کر رہا ہوں, دس از اکبری محل ایرا, اینڈ دس از دی سو کالڈ دی ایریا فرام ویئر اٹ ہیز بین کیریڈ ڈاؤن. اٹ واز اے جنک یارڈ. اس کو ہم نے اسٹور کر کنورٹ کر دیا انٹو کتب خانہ, اور اس کے اوپر فلور ہوتا تھا جو کہ کنیکٹڈ ہوتا یہ سارا کا سارا ود دی دیوان عام, اور اس کے اوپر سارے فاؤنٹینز ہوا کرتے تھے چھت کے اوپر. ریمین ٹریسز آر اسٹل دیئر. اس کے اوپر ہمیں وی ہیو فاؤنڈ اے وال اینڈ ٹینکس دیئر ایز ویل which were the hydraulic tanks feeding these fountains. See, سب سے پہلی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے, the structure need to be stabilized. Rest comes later. اگر آپ نے اسٹرکچر کو اسٹیبلائز کر لیا with the proper understanding کہ اگر سیگنگ ہو رہی ہے, اس کی سیٹلنگ ہو رہی ہے, ہم پہلے اس کو روکتے ہیں, انڈر پننگ کرنی ہے, نیچے سے اس کو سپورٹ دینی ہے, وہ دینے کے بعد once structure is stabilized, fit for the people to visit and use, and then all these things comes later on. First is کہ کہتے ہیں نا کہ پہلے انسان کو وینٹیلیٹر لگا کے آپ واپس لاتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو اسٹیبل کرتے ہیں, پھر چلنا شروع کرتے ہیں, پھر ایکسرسائزز ہوتی ہیں. So that's what the same is with the buildings as well. You need to stabilize it, make it safe for use it, and then you go for decorative things which are there. تو وہاں پر بہت عرصے سے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے اس کو اپنے دفتروں میں تبدیل کیا ہوا تھا. وہاں پر کلرک بیٹھتے تھے, اور بہت سارا آرکائیول مٹیریل ڈمپ کیا ہوا تھا, اور کچھ حصہ شاید ایک ایسے ہی گودام بنا ہوا تھا. تو اس سارے کو ہم نے جب چارج ملا تو ایک نئے انداز سے دیکھا, اور سوچا کہ اس کو ریسٹور ہونا چاہیے اور اس کو ری لیو ہونا چاہیے. تو نچلا پورشن جو ہے اس کو وہ ایک اور عہد کا بنا ہوا ہے اکبری زمانے کا. اس میں تو ہم نے لائبریری بہت وسیع تر پیمانے پر بنا لی ہے, ساتھ آرکائیوز کا ریکارڈ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک سب سے اچھی لیگسی جو ہم نے بنائی ہے, کہ گرے پڑے ہوئے ردی کے طور پہ تمام فائلوں کو, اس کے انبار کو آرگنائز کر کے ایک فرسٹ کلاس آرکائیوز کا ادھر اس کو ہاؤس بنایا ہے, اور اس ساری کو ڈیجیٹائز بھی آج کل ہو رہا ہے. ہمارے لیے جو سب سے مشکل کام تھا وہ ایک تو ان ڈاکومنٹس کی صفائی تھا, اور پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ مشکل کام ان ڈاکومنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا. کیونکہ سب کچھ کر لینے کے باوجود اگر ہم اسی چیز میں قاصر رہتے, اگر اس کو ہی نہ سمجھ پاتے کہ یہ دستاویزات ہیں کس موضوع سے متعلق, تو پھر یہ ساری جرنی جو ہے وہ بے معنی رہتی. تو ہمارے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ ان لوز پیپرز کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں, اور الحمدللہ ہم نے بہت کم عرصے میں جو ہے تقریباً 2 سال سے کم 17 سے 18 ماہ میں ہم نے ایک کاغذ کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا بلکہ ہم نے اس کو کیٹلاگ کیا, اور کیٹلاگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے منظم کیا, اس کا انتظام و انصرام اس طرح سے کیا کہ کوئی بھی محقق جو ہے وہ اس کو استفادہ کر سکے. اچھا, اس میں لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ وچ ہمارے سسٹم کو ابھی پیچھے لاسٹ ایئر اکتوبر نومبر میں یونیسکو آئیکوموس کی ٹیم بھی آئی ہوئی تھی وہاں سے, اینڈ دے ہیو گون تھرو آور سسٹمیٹکلی آور جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو, اینڈ دے اپریشیٹڈ دی اپروچ دیٹ وی آر ڈوئنگ اٹ. جب میں یہاں پہ آیا تھا تو میں نے ان کو اس وقت کامران صاحب کو بڑا پش کر کے نا 3D اسکیننگ مشین پرچیز کرائی,
I strongly believe in these sort of equipment is very important for our way forward. तो अब वो हमारा एक एज है सारों के ऊपर, सब डिपार्टमेंट्स के ऊपर, कि हमारे पास we have that machine and we document everything before we started. That documentation helps us to closely identify everything. आप उसको जब इंटरेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं. बात करता हम वहाँ पे जाते हैं, आपको वो अंदाज़ा नहीं होता कि क्या इशू है. सो वी देन अंडरस्टैंड कि इस प्रॉब्लम स्ट्रक्चर के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है. जैसे आप CT स्कैन इंसान कराता है तो पता चलता है, इसी तरह हमारी वो 3D स्कैनिंग ऑफ द बिल्डिंग होती है, उससे हमें मॉडल्स भी बन जाते हैं, उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं, और वो रिकॉर्ड हो जाता है बिफोर वी स्टार्ट एनी वर्क कि जी हमने इसमें क्या इंटरवेंशंस किया और क्या नहीं किया. वो 3D स्कैनिंग के बाद, डॉक्यूमेंटेशन के बाद, देन वी स्टार्टेड वर्किंग. लकीली इस जगह के ऊपर एक तो ये था जंक यार्ड था, आप अंदर घुस ही नहीं सकते. इट टुक अस मंथ्स टू गेट द थिंग्स आउट, क्लियर इट, एंड देन आफ्टरवर्ड वी स्टार्टेड एनालाइजिंग कि इसको कहाँ से हमें कहाँ से पकड़ना, कहाँ से कैसे शुरू करना है. फर्स्ट थिंग वाज कि क्लियर कर लें, सफाई कर लें. देन वी स्टार्टेड लुकिंग इनटू कि इज देयर एनी मेजर फ्रैक्चर्स और एनी स्ट्रक्चरल मेजर क्रैक्स which need to be addressed immediately. So luckily यहाँ पे चूँकि it is on slightly higher side, तो moisture content वो नहीं था, dry था सारा, तो वहाँ पे हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आई. कि there were erosions, वो हमने उसको कंट्रोल की, वो हमने कंजर्वेशन से यूजिंग द सेम ओल्ड मटेरियल वी डिड इट, उसको स्टेबलाइज कर लिया. वहाँ से फिर देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन कि जी इसको अब कैसे हम रीयूज में जा सकते हैं. So we have we have discussions with नैयर साहब, उनको ऑन बोर्ड किया हम लोगों ने, और उनसे भी हम लोगों ने कुछ प्लान्स लिए कि हम कैसे कहाँ पे अलमारियाँ लगें, क्या करें, क्योंकि हम तो अपनी कंजर्वेशन चीज़ कर रहे हैं. तो जो इंटीरियर्स के लिए फिर हमने उनको बोर्ड किया, उनके साथ हम चलते गए जॉइंटली, फिर हम लोग डिज़ाइन करके जो आप देख रहे हैं इस एफर्ट जिसमें नैयर साहब की इन्वॉल्वमेंट भी है, सारों की इन्वॉल्वमेंट बीच में आके, देन दिस इज़ व्हाट द रिजल्ट्स आर. सो इसके अंदर फिर देन ऑफ कोर्स जब चीज़ कर रहे होते हैं तब आपको ये भी ख्याल करना पड़ता है कि जब आपने इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है, उसकी वायरिंग करनी है, उसके लोड कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये पैरेलल चल रही होती हैं. सो वी वर्कड ऑन ऑल दोज थिंग्स एंड वी वर्कड इट, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स देयर नाउ. देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज़ पे बहुत एम्फसिस करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जी जो भी हमने इस बिल्डिंग में हमने किया है, तो हमने कोई इस तरह की चीज़ नहीं की जो एक परमानेंट बिल्डिंग को डैमेज करे, या उस बिल्डिंग को हमने उसकी बॉडी या सोल में से उसके निकाली हो. हमने सिर्फ वो चीज़ की है जो इसके ऊपर हमने आके चीज़ें रख दी हुई हैं. आप कभी भी मतलब फार फेच, मतलब कि फ्यूचर के अंदर कभी भी आप चाहें कि इसको हम वापस ज़ीरो पे करना चाहें, तो इट्स ऑल टेम्परेरी, रिप्लेसेबल, मूवेबल. और यहाँ तक कि जब आप इसकी वायरिंग्स भी देख रहे हैं तो साथ साथ जितनी भी डक्ट्स चल रही हैं फ्लोर के ऊपर हैं, उसके अंदर नहीं है, और ताकि कोई भी इसका बिल्डिंग का पुराना फैब्रिक डैमेज ना हो सके. इसी तरह यही कोशिश हमारी फर्स्ट फ्लोर पे भी है. डेफिनेटली अब मॉडर्न चीज़ें इतनी आ चुकी हुई हैं, आपका उससे ताल्लुक़ कता करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको ने ऑल द फैसिलिटीज़, अलाइड फैसिलिटीज़ लोगों को देनी है टू मेक द बिल्डिंग मोर लिवेबल, मोर यूजेबल. तो उस चीज़ के लिए हमने वो सारी स्टेप्स किए हैं, और ये सारे स्टेप्स वही स्टेप्स हैं जो बाहर लोग यूरोप में, वेस्ट में करते हैं. Today you go and you will have a leap of heart. It's the first art gallery, historic gallery combined with library. So you'll find art pieces there. वो भी जो फेंके हुए थे इधर उधर, उनको सारों को उधर डेकोरेट किया गया है. प्लस there are about 20,000 books, historic books, and most of all archival material. So असल खेल जो है वो समझने की ये ज़रूरत है. It's the approach and to your work, to your historical places. और वो क्या है, मेरे ख्याल से अगर मैं एक लफ्ज़ में फ़र्क बताऊं पहले का और अब का, तो पहले बंद मैनेजमेंट थी, अब ओपन मैनेजमेंट. और बंद मैनेजमेंट क्या होती है, बंद जहन होते हैं, दरीचे जहन के जो हैं उनको आपको खोलने की ज़रूरत है और लोगों के साथ मुंसलिक होने की ज़रूरत है. तो इन जगहों को जो ज़माने से एक कह लें रुकावट, बंदिश
اور بند ہونے کا قفل لگنے کے جو لگے ہوئے تھے وہ ہم نے سارے توڑ کر, اور ان کو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری ٹیم نے اس قدر اس پر محنت کی ہے, اور اب یہ پبلک پراپرٹی ان دا ریئل سینس ہے اور پبلک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ابھی سے وہاں ریسرچرز آنا شروع ہو گئے ہیں, ابھی سے وہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس, پہلے وہ اس کے باہر لکھا ہوتا تھا, کسی زمانے میں چھوٹی سی لائبریری تھی, اب تو بہت بڑی ہو گئی ہے, لیکن چھوٹی کے باہر بھی لکھا ہوا تھا اندر داخلہ ممنوع ہے. تو ہم تو لوگوں کو بھی ریچ آؤٹ, اٹس اے پرو ایکٹیو تھنگ کہ آئیے پلیز, ہیئر از اے فیسلٹی, یوز اٹ. سو کیپنگ پیپل اوے ان دا نیم آف پروٹیکشن is a drama, is a farce. Bringing in people is the real protection and real promotion. And all you need to do is create certain SOPs. تو یہاں پر کہتے ہیں نہیں جی پریزرویشن ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ سے مینج نہیں ہوتا. So I'm glad we are open. The upper is restored as well. Lower one is totally restored. It's a state-of-the-art library there. Archival data has been stored in the best possible manner. Nobody else has probably all in Lahore. So I think this is going to set a stone for the role of conservation and adaptive reuse of the same buildings. That how you can use it, generate your fundings to keep, because conservation and restoration is ongoing process. It needs money. Conservation needs to be done gradually, slowly, bit by bit to maintain it to that standard. So if the money has been generated from the certain areas, it should be spent there. So the building, the grandeur should remain there. That's the main thing. So this is one full package, a full experience to the people, from a lowest rung of the people to the highest. یہ ماڈل شاید پاکستان میں باہر اس لیے آسان ہے کہ باہر میں کلاس ڈفرینس اتنا نہیں ہے. سو یو کیٹرنگ ٹو آل دا ون کائنڈ آف پیپل ہو آل کین افورڈ. ہیئر ہمارے لیے زیادہ چیلنجنگ ہے کہ ہم نے ایک 30 روپے کی ٹکٹ دے کر بھی لوگوں کو اندر لانا ہے, جو بالکل ان میں سے کئی کیا کہنا چاہیے غریب تر ہیں, ان کو سوک سینس نہیں, ان کو کوئی اپنی چیزوں کا اس طرح سمجھ نہیں, لیکن ان کو بھی کیٹر کرنا ہے, اور ساتھ بڑی سے بڑی کارپوریٹس اور پریزیڈنٹس اور ان کو بھی کر. تو سو اس لحاظ سے بڑا یونیک ہے پاکستان کا یہ. اور پھر ہمارے پاس فورن ٹورسٹ بڑے محدود ہیں, باہر تو یہ نہیں ہے. تو اس کو سسٹینیبل بنانا ود ان آور لمیٹڈ مینس, آئی تھنک وی ہیونٹ ڈن بیڈ.